اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر بلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں آپ کو یقیناً خوش فہمی میں نہیں بلکہ میں بڑا خوش ہوں اس لحاظ سے کہ ماہ رمضان میں آپ اور میں برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین حالتوں میں ایمان کی بھی اور صحت کی بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کی اس برکات کو، اس فضائل کو اور اللہ تعالیٰ کے جو جوش رحمت کو سمیٹ سکیں جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے۔ اور الحمدللہ مجھے احساس ہے کہ آپ گھروں میں بھی پورا رمضان کا پوری تیاری بھی کرتے ہیں اور بچوں کی بھی ترغیب دیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، نمازیں ادا کرنی ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو رمضان ہے اس کی ہم نے اسپیشل تیاری کرنی ہے۔ یہ جو روز جو ہے ہم یاد دہانی کراتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہوں، بلکہ اپنا جو ہے وہ جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس ہے ہمارا، بزنس ان اے وے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں ہمیں ریوارڈ سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ نہ صرف رمضان میں بلکہ غیر رمضان میں بھی قائم و دائم رہے گا۔ اور انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام انوار سحر کے اس کی بناوٹ کچھ اس طرح ہے، اس کا فارمیٹ ہے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں، کچھ میری گزارشات ہوتی ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اور میں ایک تعارفی پروگرام سا پیش کرتا ہوں، اور بعض اوقات ہم باہر سے کوئی مہمان بھی لیتے ہیں۔ اور جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ دینی اسکالر ہوتے ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ ہمارے جو ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے جواب جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے لیتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہوں، کوئی پوچھنا چاہتے ہوں، بلکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچوں نے سوالات کیے، جو کہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ بچوں نے بھی دین کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کیا۔ تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو وہ ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01412808779۔ اگر بیرون برطانیہ سے آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے 0044 لگا دیجئے۔ ناظرین، کل اسی طرح ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف باتیں ہو رہی تھی خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے، اور دینی باتیں تھیں اور کچھ چیزیں۔ ایک نکتہ وہاں سے مجھے ملا، ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کے رسول جیسی بن جائے۔ تو وہاں سے بات تھوڑی سی آگے بڑھی۔ جب بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ احزاب جو 33ویں سورہ ہے، اس میں جو آیت ہے 21، جو کہ پہلا حصہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فِي أُسْوَةٍ حَسَنَةٍ۔ در حقیقت بے شک اللہ کی رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب نمونہ یہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم نے صرف اتنا ہی سنا ہے لیکن اس کو شاید سمجھا نہیں ہے۔ تھوڑے سے لمحے لیں گے اور اس کو بات کو تھوڑی سی آگے وضاحت کریں گے کہ کس طرح۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اپنے جب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو پہلے میرا جو سیکٹر تھا وہ ٹیکسٹائل سیکٹر تھا۔ اچھا، اب ہوتا وہاں پہ کیا تھا، بیرون ملک سے ہمیں آرڈرز آتے تھے۔ آرڈرز جب آتے تھے بیرون ملک سے تو وہ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے وہ مختلف اسپیسیفیکیشنز بھجواتے تھے کہ فلاں آرڈر میں یہ اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل کوئی شرٹ ہے، کوئی بیڈ شیٹ ہے، کچھ بھی، کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر تھا تو وہ ایک ایک انچ کی چیزیں، ایس پی آئی اسٹیچز پر انچ والا معاملہ جو آپ کو بھی شاید علم ہو کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز، اتنے انچ پہ بٹن ہوگا، اتنے انچ پہ کاج ہوگا، اتنی سلائیاں ہوں گی، اتنا سارا کچھ ہوگا۔ وہ ساری اسپیسیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا سیمپلنگ کا، وہ سیمپل تیار کرتا تھا۔ سیمپل جو ہے وہ بائر اپروو کرتا تھا، ٹھیک۔ اب اس سیمپل کو پروڈکشن میں بیچتے تھے۔ جب پروڈکشن میں وہ جاتا تھا تو وہاں پہ گڈز بنتی تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ہر ایک ٹیچر نے یا وہاں پہ جو سپروائزر ہوتا تھا وہ سیمپل رکھا ہوتا تھا ساتھ۔
जिस टीचर ने भी अगर कोई बटन लगाना है तो फौरन वो सैंपल को देखता था और वो मेजर करता था कि कितने इंच पे ये बटन लगना है। अगर किसी ने अपनी मशीन के स्टिचेस कम या ज़्यादा करने हैं तो वो सैंपल को देखता था। ये सैंपल्स में जो है वो 1 इंच में 6 स्टिचेस हैं, 7 हैं, अगर 7 हैं 7 लगाता, 6 हैं तो 6 लगाता। इसी तरह एक एक चीज़ पैकिंग तक तमाम चीज़ें वो सैंपल को देख देख के बनाता था। अच्छा, होता यह था कि वहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्टर होता था, जब प्रोडक्शन बन जाती थी फिर सारे वो गुड्स को चेक करते थे। चेक करने के बाद जब सारी चीज़ें अप्रूव हो जाती, जो रिजेक्ट माल होता वो रिजेक्शन जो डिपार्टमेंट होता था उधर चला जाता, जो अप्रूव होता वो फिर वेयर हाउस और वहाँ से फिर डिस्पैच हो जाता। जब डिस्पैच हो जाता बायर्स के पास जाता, बायर्स उस सैंपल के साथ चेक करता, अप्रूव करता और कंफर्मेशन करके पेमेंट करता रिवार्ड की सूरत में। बात अभी और आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पे हमारे घरों में शादियां होती हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं कि उसके जो इंतजामात करते हैं, अब ज्वेलरी की तरफ जाते हैं, वो भी वहाँ पे पहले देखते हैं, वो जनाब डायरी देखी, सैंपल देखा, ये वाला जो हमें यहाँ पे ये मोती चाहिए, ये कलर चाहिए, ये चाहिए। फिर वो लिबास वालों के पास जाते हैं, यहाँ से ये लिबास चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हर चीज़ को सैंपल के मुताबिक। अब आप खुद सोचें, जब सैंपल तैयार हो गया, जब फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल इंतजामात अगर सैंपल से जुदा हुए तो क्या पेमेंट हो जाएगी? क्या ज़िंदगी में आपने कभी ऐसी मिसाल सुनी हो जिसमें बायर ने जो सैंपल दिए या जो कस्टमर है जिसने सैंपल दिए उसके वो मुताबिक अगर चीज़ तैयार नहीं हुई तो क्या पेमेंट, क्या रिवार्ड मिलेगा? अब यहाँ पे इसी चीज़ को हम मुख्तसर करते हुए देखते हैं कि अल्लाह की जो रसूल की ज़िंदगी है वो हमारे लिए नमूना है। अगर अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है तो फिर हमने अपनी ज़िंदगियों को देखना है। जो ये प्रोडक्ट बन रही है जब अल्लाह के यहाँ जाएगी तो अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के साथ इसको मैच करना है। अगर वहाँ पे हमारी ज़िंदगी के बिल्कुल स्टिचेज ही कुछ और हुए तो आप क्या समझते हैं रिवार्ड मिलेगा? जब दुनिया के छोटे से मामलात में हमें वो एक छोटा सा बायर जो है वो रिवार्ड नहीं देने को तैयार, तो इतनी बड़ी हस्ती जो है वो इतनी बड़ी ज़िंदगी की प्रोडक्ट है, अगर वो बिल्कुल ही डेविएट कर रही होगी तो वो रिवार्ड नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी को देखते हुए अल्लाह ताला के कुरान के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के एक एक लम्हे को जांचना है। अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करते थे, घर वालों के साथ कैसा सलूक करते थे, तजारत कैसे करते थे, बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे, मामलात कैसे थे, अखलाकियात कैसे थे, तहजीब, तमद्दन, माशरत, सारी चीज़ों को हमने देखना है और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक मैच करना है। ये आज के यहाँ पे ये पैगाम। और इस वक्त जो है हमारी ये तो रूह की जो है सेहत के लिए हम सोच रहे हैं इस माह रमज़ान में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और साथ साथ जो है हमने इंतज़ामात कुछ कर रखे हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो जिस्मानी सेहत है उसके हवाले से भी। आज हमारे जो गेस्ट हैं एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हुमा फारूक, अमेरिका से हैं इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले थोड़ा सा तारुफ और ये भी बताइए कि आजकल ख़ास तौर पे हमारा जो इस वक्त डॉक्टर साहब आप लाइन पे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम अनवार सहर में, और यकीनन आप खैरियत से होंगी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। हम आज बहुत से मसाइल जो है हमारी सेहत के हवाले से ज़िंदगी में फिरते हैं। एक चीज़ जो अक्सर सुनने को मिलती है जब भी दोस्त अहबाब बैठते हैं तो वो ये कहते हैं जी मुझे कोलेस्ट्रॉल का बड़ा मसला है। तो आप ये काइंडली बता दीजिए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये किस चीज़ का नाम है, ये क्या भला चीज़ है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, ताकि हम आगे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू, योर टीम, मौलाना साहब, फॉर पुटिंग अप सच एन अमेजिंग शो, जिसमें दीन की बात होती है, जिसमें सेहत की बात होती है, तालीम और तरबियत की बात होती है, खवातीन की बात होती है, छोटे बच्चों के सवाल आए जाते हैं, जो बच्चे भी नए नए रोजे रख रहे हैं, जो नबी नमाजें पढ़ना शुरू की हैं, उनकी बात, उनकी कन्फ्यूजन दूर होती है। तो बस मेरी आपसे एक सजेशन है कि इस चीज को बस रमजान तक महदूद ना कीजिएगा, इस चीज को आगे लेके जाएं, इसको कंटिन्यू रखें। जिसमें मेरी फैमिली, मेरे जो फैमिली के बच्चे हैं वो इसको बहुत शौक से देखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इसको बच्चे देखते रहें और इससे मुस्तफीद होते रहें इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जो बात की कोलेस्ट्रॉल की, तो ये होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसका मतलब है कि ब्लड में आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ गए हैं।
اور اس کو ہم لوگ جو میئر کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے وہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, سمپل بلڈ ٹیسٹ. اس میں جو کولیسٹرول کی ویلیو ہے وہ ہماری جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے وہ 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونی چاہیے. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. آگے کولیسٹرول کی 2 اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹینز, جس کو ہم گڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں. یہ اچھا ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے اگر ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دل کی بیماریاں, فالج اور ہارٹ اٹیک ان سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. اور دوسرا کولیسٹرول ہے وہ ہے لو ڈینسٹی کولیسٹرول, جس کو ہم LDL کہتے ہیں. اٹ از آلسو کالڈ ایز بیڈ کولیسٹرول. اس کی ویلیو جو ہوتی ہے اس کو 100 سے کم ہونی چاہیے, 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونی چاہیے. یہ 2 باتیں ہیں. اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا اس کیسے ہے کہ کوئی پیتھولوجیکل ریزن بہت کم ہوتی ہے. اس کا مین جو ہے وہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ آپ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, آپ اسموک کر رہے ہیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اور ایکسرسائز کبھی نہیں کی, اور آپ جنک کھا رہے ہیں, پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں, بیکری آئٹمس بہت زیادہ کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں انڈر لائن کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کی ڈائبٹیز ہوتی ہے, ہائپر ٹینشن ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے آپ کو مارب ہے, اور آپ کو پہلے سے آپ کا ہائپر ٹینشن بھی ہے, ڈائبٹیز ہے, پہلے آپ کو اٹیک بھی ہو چکا ہے, اور آپ پھر بھی کنٹرول نہیں کر رہے, تو اس صورت میں یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے اور ایون جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. جی, آپ یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتا دیجئے, یہ تو آپ نے ابھی تک کولیسٹرول کی جو قسم بتائی ہے اور اس کی جو آگے مسائل جو ہو سکتے ہیں, وہ یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو کولیسٹرول ہے اس وقت میرا لیول وہ زیادہ ہے اور یا کہ کنٹرول ہے؟ یہ ہمیں کیا علامات ہیں, وہ سمٹمز کیا ہیں جو ہمیں اندازہ ہو جس سے؟ اس کی ایک ٹرکی بات یہ ہے کہ اس کے کوئی ہمیں ڈے ٹو ڈے سمٹمز نہیں پتہ چلتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سالوں سے آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر, خون کی نالیوں کے اندر کلوٹ بنتا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے خون کی رفتار وہاں سے کم ہو جاتی ہے یا بالکل بلاک ہو جاتی ہے. جب آپ کے دل کو, آپ کے دماغ کو آگے خون نہیں پہنچ رہا, تو اس سے آپ کو, کچھ لوگوں کو تو بہت مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں جس میں صرف ہلکی پھلکی چیسٹ پین ہوتی ہے, کچھ کو چیسٹ پین اتنی ہوتی ہے کہ ان کو ہسپتال جانا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو چلتے ہوئے شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے, ان کا سانس پھولتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ہلکا سا کام کرنے پہ وہ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو پتہ ہی تب چلتا ہے جب ان کو پہلی دفعہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ ان کو تو ہائپوکلیسٹریمیا ہے, ان کا کولیسٹرول بلڈ میں جاتا ہے. اس کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو فالج مطلب کہ اسٹروک بھی کرا سکتی ہے, اور اسٹروک از ون آف دا لیڈنگ کازز آف ڈیتھ ان مینی کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان, انگلینڈ اینڈ امریکہ. اور اس کی اگر آپ بر وقت تشخیص کر دیں, آپ اسکرین ہو جائے, بندہ پہلے سے دوائیں میں شروع کر دے, آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو, آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں, آپ کی ایٹنگ ہیبٹس اچھی ہوں, تو اسٹروک ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اسٹروک از پریونٹیبل اگر آپ یہ سارے میجرز کر لیں. کچھ لوگوں میں یہ جینیٹک ہوتا ہے, ہر 200 میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو جینیٹکلی ان کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے. جن لوگوں کو ارلی ایج میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, ارلی ایج میں ان کو دل کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے گائیڈ لائنس یہ ہیں انگلینڈ کے جرنلس میں اور امریکن جرنلس میں کہ وہ لوگ جن کی فیملیز میں فرسٹ ریلیٹیوز, ان کے پیرنٹس, ان کے بلڈ ریلیشن میں کولیسٹرول زیادہ ہے, وہ کچھ گائیڈ لائنس میں کہتے ہیں کہ 2 سال کی عمر میں بلڈ کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرا لے بچے کا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ جرنلس میں ہیں, کچھ گائیڈ لائنس یہ ہیں کہ 9 سے 11 سال کی عمر میں ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور ہو جائے. اس کے علاوہ اسکریننگ اس کی ایسے ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, وہ موسٹلی دس از اے ٹول, کہ اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیماری ہونے سے پہلے, سمٹمس ہونے سے پہلے آپ اس کو ٹیسٹ کروا لیں. اس کی بھی گائیڈ لائنس ہے. اس کا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کی 35 سال سے جب عمر زیادہ ہو جائے 35 سال سے, تو ایک دفعہ بلڈ کولیسٹرول کا ٹیسٹ ضرور کرا لیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس وہ رپورٹ لے کے جائیں. وہ ان کو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کا کہتے ہیں, ان کو دوائیوں پہ لگاتے ہیں اگر ان کا زیادہ ہے, اور اگر وہ بارڈر لائن پہ ہے تو ان کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے, ایکسرسائز کے لیے کہیں گے. اور جو خواتین ہیں ان کے لیے ایج کی لمٹ ہے 40 سے 45 ایئرس آف ایج. اس میں اگر وہ ایک دفعہ ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس, اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں. اگر تو ان کے کولیسٹرول ہوگا تو وہ برپا اس کی تشخیص ہو جائے گی. اس کے بعد ان کے دل کے امراض اور فالج جیسی چیزیں ہونے سے وہ بچ سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ 35 سال سے اوپر جو مرد حضرات ہیں وہ چیک کرواتے رہیں. اس کا کوئی پیریوڈیکل چیک ہے یا کہ آپ ایک دفعہ چیک کروایا ہے؟ آپ ایک دفعہ کروائیں, آپ ایک دفعہ کروائیں. اگر تو نہیں ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ, اور اگر ہے تو آپ اس کو فوراً اس کو دیکھیں, اور جو میڈیسن اور جو بھی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں, بیکاز اس کی ایک میڈیسن بھی دیں گے, کچھ لوگوں میں کوئی دیتے ہیں, کچھ میں کوئی دیتے ہیں, تو اس حساب سے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سی میڈیسن لینی ہے, یا تو میڈیسن لینی ہے یا تو آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں, آپ ہیلتھی ایٹنگ کریں, ایکسرسائز کریں. اگر آپ اوبیس ہیں, موٹاپے کی طرف ہیں, تو آپ اپنا ویٹ کنٹرول کریں.
تو یہ ڈاکٹر آپ کو آپ کے رپورٹس، آپ کی کومورب، آپ کی ایج، آپ کا جینڈر دیکھ کے آپ کو دوائی بتائیں گے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ چیک کروانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول تو لیول ہائی ہے لیکن ڈینجرس لمٹ تک نہیں ہے، اور آپ واپس آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک عرصہ تک جو ہے ہم کتنے عرصے بعد دوبارہ چیک کریں یا ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ چیز جو ہے اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ دیکھیے جب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہے، اس کی ایک ویلیو ہے 200 سے لے کے 200 سے لے کے 239 تک. اگر اس کی رینج میں ہے تو دس از بارڈر لائن. اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. اس میں آپ کو اپنا ویٹ اگر زیادہ ہے وہ کم کرے. آپ کا ڈی ایم آئی ہوتا ہے جس میں آپ کی ویٹ اور آپ کی ہائٹ کے اکارڈنگ آپ کا ایک نمبر نکالتے ہیں، اس رینج میں رہیں، آپ اس سے زیادہ نہ ہو. اور آپ اپنی ایکٹیویٹیز اچھی کریں، آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو، آپ ہر وقت بیٹھے نہ رہیں، آپ چہل قدمی کریں. اور اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ آپ چھوڑ دیں. اس سب کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ان کیس آپ کو اگر کبھی ہونا بھی ہوگا تو وہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا یا وہ پریونٹیبل ہوگا. ٹھیک، یعنی کہ اسموکرز کو آپ نے خبردار کر دیا ہے کہ وہ اسموکنگ جو ہے بالکل بند کر دیں. چلو ایک میسج اچھا گیا. کے لیے آپ کی ویسے بھی بری ہے لیکن مین اس کا کولیسٹرول سے بھی ہے لنکڈ. صحیح. پلس آپ کو کچھ فوڈ ہیبٹس ہیں وہ آپ کو چینج کرنی پڑے گی، کچھ انکارپوریٹ کرنی پڑے گی اپنی ڈائٹ میں. تو وہ آپ کو ڈاکٹر آپ کی کیونکہ دس از ناٹ کہ آپ دس از فکسڈ، آپ ہر مریض کو ایک کر دیجیے آپ نے یہ کرنا ہے، دس از دا وے ٹو لوز ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل ویلیوز. یہ آپ کو ہر ایک کو اس کے پیشنٹ، کیونکہ دس از سبجیکٹو، ہر ایک کو اس کے مطابق آپ دوائی دیں گے، آپ اس کی لائف اسٹائل چینج کرنے کو کہیں گے. تو یہ ڈاکٹر آپ کو بہتر بتائیں گے. ٹھیک. اچھا ساتھ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے کیونکہ عموماً یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سی جو ڈائٹس ہیں وہ کافی جو ہے مرغن اور اس قسم کی ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ جب چکنائی والی بھی ہوتی ہیں. جب افطاری کرتے ہیں ہم چٹپٹے کی چیزیں وہ کھانے کے بھی ہمیں شوقین زیادہ ہو جاتے ہیں. تو نارمل لائف میں کون سی ایسی غذائیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، یا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ فار ایگزامپل ہفتے میں یہ چیز ایک دفعہ کھا لیں یا 2 دفعہ تو پھر بھی ٹھیک ہے؟ وہ کائنڈلی تھوڑا سا بتا پائیں گے؟ اچھا، جو چیزیں اس کو انکریز کرتی ہیں اس کے بلڈ لیولز کو، اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ آپ کا فیٹی میٹ ہے، بڑا گوشت اس کو کہتے ہیں جس میں فیٹ ہے. اگر آپ پولٹری کھا رہے ہیں آپ ود اسکن نہ کھائیں کیونکہ باہر ممالک میں اکثر ود اسکن دیتے ہیں، اس سے پرہیز کریں. آپ پروسیسڈ فوڈ ڈالیں، پروسیسڈ شوگر ڈالیں. آپ ڈیری جو ہے ہول ملک، باہر کے ممالک میں تو یہ سہولت ہے کہ آپ لو فیٹ لے سکتے ہیں، آپ اسکیم ملک لے سکتے ہیں، 0 فیٹ لے سکتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں زیادہ تر لوگ ایک ہی طرح کا دودھ پیتے ہیں. تو ہول ملک ڈیری سے آپ اوائڈ کریں. آپ یوگرٹ ہول ملک نہ لیں، آپ دودھ نہ لیں، ایسا آپ چیز نہ کھائیں. اس کے علاوہ آپ یہ چیزیں بالکل نہ کھائیں، یا آپ اس کی کوئی مقدار آپ ہفتے میں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جتنی چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں اس کے بعد تو پھر خالی جو ہے وہ کھیرا بچتا ہے یا خالی جو ہے وہ اس قسم کا ٹماٹر بچتا ہوگا. کھیرا نہیں بچتا. آپ میٹ لیں، لیکن اگر آپ کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور آپ اس کی بارڈر لائن پر ہیں تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. آپ ونس ان وائل کھا لیں، لیکن اس چیز کو ویسے نہ کہیں کہ اگر آپ روز ہی پھر مٹن کھا رہے ہیں یا روز یا فیٹ والا کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا لمٹ کر لیں اور کبھی کبھار کر لیں. اگر کھانا ہے تو تھوڑا کھا لیں اور ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز اچھی رکھیں. آپ واک کریں، آپ اپنا وزن کم کریں. آپ کہتی ہیں کہ ونس ا ویک، اس میں یہ پیزا وغیرہ بھی یا بسکٹس ہیں یا اس طرح کی چیزیں؟ فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، جتنا بھی پروسیسڈ ہے اس کو اوائڈ کریں. اوائڈ ان دا سینس کہ اگر آپ کو ہے مسئلہ تو پھر آپ اس کو ذرا دیکھ کے کھائیں. آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ نے کتنی لمٹ کھانی ہے اور اپنے آپ کو اوور ویٹ نہ کریں. اور اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر بھی اعتدال کے ساتھ کھائیں، بیکاز صرف کولیسٹرول مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سی دل کی بیماریاں ہیں جو موٹاپے سے اور پروسیس فوڈ سے ہوتی ہے. دوسرا ایک چیز ہے کہ آج کل کی لائف میں چاہے وہ ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو، ہر گھر میں جو ہے وہ ایک سٹریس جو ہے، ذہنی تناؤ بہت ہے. ہر ایک سے جب بھی پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو سٹریس ہے نا، بڑا ڈپریشن ہے، سٹریس ہے. کیا اس کا کوئی لنک بھی ہے کولیسٹرول کے اضافے کے ساتھ؟ دیکھیں، ہر بیماری کا ایک فزیکل کمپوننٹ ہے جو ڈاکٹر ٹریٹ کرتے ہیں، اور ایک ایموشنل ہے جو کہ کچھ آپ کی کاؤنسلنگ ہوتا ہے، کچھ آپ کی ول پاورس ہوتا ہے. ایک ایموشنل کمپوننٹ ہر بیماری کا ہے. وہ شوگر ہے، وہ بلڈ پریشر ہے، وہ کینسر ہے، وہ کوئی بھی بیماری ہے. تو اس کے لیے آپ کو دوائی تو ڈاکٹر دے دیں گے، لیکن آپ کو جو ایموشنل آپ کو اس سے نکلنا ہے اس کے لیے آپ کو ول پاور چاہیے. اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کرنا کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا تو بس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤں. اس کے لیے آپ کمپلائنٹ رہیں. جو چیز آپ کو ڈاکٹر نے کہی ہے وہ ساری زندگی اس سے گزرا ہے، تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور آپ وہ کھائیں اور دوائی ٹائم پہ لیں اور اس چیز سے باہر نکلیں، اس چیز سے فائٹ کریں، اس چیز کو اپنے پر سوار نہ کریں. کچھ ایسی بھی غذائیں ہیں کہ جس کو آپ زیادہ کھانا شروع کر دیں
اور آپ کا یہ آٹومیٹکلی, کیونکہ مجھے علم ہے کہ بہت سارے جو دوست احباب ہیں, کچھ میری طرح اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسرسائز یا واک یا اس طرح کی چیز کو جو ہے وہ پسند تو بہت کرتے ہیں لیکن عام طور پہ اپنی روٹین میں نہیں لے کے آتے. تو کچھ ایسی غذائیں ہیں کہ وہ بندہ غذائیں کھائیں اور یہ کولیسٹرول جو ہے اس کا جو لیول ہے وہ مینٹین رہے. اچھا, اس کی ایک بات یہ ہے کہ جو ہم اینیمل سورس سے کولیسٹرول لیتے ہیں وہ ہمارے لیے برا ہے, لیکن جو ہم پلانٹ سورس سے کولیسٹرول لے رہے ہیں دیٹ از گڈ فار اس. اس میں بہت سارے فروٹس ہیں, اس میں آواکاڈوز ہیں. بہت سے اسٹیٹس میں یہاں امریکہ میں ریسرچ ہو چکی ہے جس میں آپ اگر آواکاڈوز لے رہے ہیں تو اس سے آپ کے جو HDL ہے, جو آپ کا گڈ کولیسٹرول ہے, وہ آپ کا انکریز ہوتا ہے. آپ کا اس کے اندر بیڈ کولیسٹرول نہیں ہے, تو اٹ از ہیلدی فار یو. جتنے بھی نٹس ہیں جس میں بادام آتے ہیں, جس میں والنٹس ہیں, جس میں پینٹ بٹر, ایون اٹ از ویری گڈ فار انرجی اینڈ نیوٹرینٹس اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اس کے علاوہ جتنی دالیں ہیں اس کا وہ آپ کھا سکتے ہیں. اس کا اگر آپ 3/4 آف کپ 3/4 اگر آپ دال لے رہے ہیں ڈیلی تو اس سے آپ کے کولیسٹرول میں 5% تک کمی آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اوٹس لیں, بارلے لیں, آپ اس کا دلیا کھائیں, آپ بادام کھائیں, اور آپ اس کے علاوہ گرین ٹی لے سکتے ہیں, آپ سٹرس فروٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ جو کی بات کی آپ نے, یہ جو کا جو دلیا ہے یہ ہی بہتر ہے یا کہ آپ کوئی بھی دلیا ہو سکتا ہے, جس طرح خاص طور پہ گندم کا ہے یا بعض لوگ چاول کا بھی وہ دلیا ہوتا ہے, تو وہ ہے کہ صرف جو کا دلیا ہی کافی نہیں ہے؟ چاول سے آپ اوائڈ کریں, کچھ چیزیں آپ نے نہیں کھانی, آپ نے ہول ملک ڈیری لینی, ہول ملک کی وہ نہیں لینی. اور آپ نے یوگرٹ ہول, اگر آپ اسکم ملک کا یوگرٹ لے رہے ہیں, اگر آپ دوسری دہی لے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو یہ کہ آپ نے اس طرح چیزیں لینی جس میں آپ کو لگے کہ دس از سیچوریٹڈ فیٹ یا دس از ٹرانس سیچوریٹڈ فیٹ. آپ نے ان سیچوریٹڈ فیٹ کی چیزیں لینی ہے. یہ جو ہم بہت زیادہ بعض کا کافی جو ہے وہ پیتے رہتے ہیں آفیسز میں یا چائے پیتے رہتے ہیں, تو اس سے مطلب فائدہ مند ہے یا کہ یہ نقصان دہ ہے کولیسٹرول کے حوالے سے؟ کولیسٹرول کی وجہ سے بات ہے کہ کافی میں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن اور امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے ایک ریسرچ کی ہے 2012 میں. اس میں یہ کہا گیا کہ جو بریوڈ کافی ہوتی ہے, جو ہم لوگ باہر کے ممالک میں پیتے ہیں وداؤٹ ملک, اس سے اوور آل مورٹیلٹی ریٹ ڈکریز ہوتا ہے, اوور آل آپ کی اموات میں کمی آئی ہے. لیکن اس کا کولیسٹرول سے کیا لنک ہے ڈائریکٹ, یہ کہیں گائیڈ لائنس میں نہیں ہے, یہ کہیں پبلش نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ اس سے اموات میں کمی آتی ہے جو لوگ بریوڈ کافی پیتے ہیں, اوور آل سے مورٹیلٹی ریٹ کم ہوتا ہے. جی, تو ڈاکٹر ہما آخر میں یہ بتائیے کہ آپ ورجینیا سے, وہاں پہ اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کے شہر میں کوئی خوف و ہراس ہے یا کہ آپ سمجھتے زندگی معمول پہ ہے؟ لاک ڈاؤن کی کوئی صورتحال, باہر آپ آسانی سے آ جا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے یہاں اچھی صورتحال نہیں ہے اس سینس پہ کہ لاک ڈاؤن ہے اور صرف گروسری اسٹورز اور فارمیسیز کھلی ہیں اور لوگ باہر نہیں نکلتے, گھروں میں رہ رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں. اور جیسے یہاں پہ اسپینش لوگ زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان لوگوں میں زیادہ بات ہو رہی ہے. سم ہاؤ کچھ لوگ بہت زیادہ کراؤڈڈ ایریاز میں رہ رہے ہیں یا ایک گھر میں بہت زیادہ افراد رہ رہے ہیں اور کوئی ایک نکل رہا ہے باہر اور وہ خیال نہیں رکھ رہا کہ وہ جب آئے اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کرے یا وہ چیزوں کو ڈس انفیکٹ کرے جس کو وہ ٹچ کرے, تو ان لوگوں میں زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی ہے. اور دوسرا جو ہے خوف و ہراس ہے, بالکل ہے, اور سب لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ بند ہے, بچے گھر میں ہیں اور بہت کم لوگ باہر نکل رہے ہیں, صرف ضروری اشیاء کے خرید فروخت کے باہر جا رہے ہیں. آپ سمجھتے اس وقت جو آپ کی سٹی میں جو ایک شرح ہے اموات کی, یا ابھی تک کرونا جو ہے وہ اپنی پیک کی طرف ہے یا آپ کے پیک ٹچ کر کے وہ جو ہے وہ اس پر اس کا ہو رہا ہے, لیکن اسٹل نیو کیسز ابھی آ رہے ہیں, تو جب تک نیو کیسز آتے رہیں گے اس کی پیک اس کا فلیٹ نہیں ہوگا کر, تو نیو کیسز ابھی بھی آ رہے ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی بہت لیٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا ہماری اسٹیٹ میں, تو اتنے زیادہ اس لیے اچھا آؤٹ کم نہیں رہا. بہت ساری ڈیتھس ہو رہی ہیں, کچھ رپورٹڈ ہیں, کچھ ان رپورٹڈ ہیں. کچھ لوگ اگر صرف نمونیا کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کو کووڈ بھی ہے تو ان کو نمونیا کیٹیگری میں ڈال کے جسٹ وہ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ نمبر میڈیا پہ نہ آئے. تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. پلس جو لوگ ابھی فرنٹ لائن پہ ہیں ان لوگوں کو زیادہ بہتر ڈیٹیلز پتہ ہے, جو لوگ اس چیز کو مینجمنٹ میں دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کتنے نمبر انکریز ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے. لیکن ابھی تک الارمنگ سچویشن ہے, کم نہیں ہوئی, لیکن ہوپ فلی ان فیو ویکس اور میبی فیو منتھس اٹ ول گیٹ بیٹر.
لیکن زندگی ابھی نارمل ہوتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا. صحیح. تو ابھی جو اس کا جو ریکوری ریٹ ہے وہ اگر آپ کے علم ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ڈاکٹرز فیملی سے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں، تو وہ ان کو بھی آپ انفارمیشن آپ کو ڈیلی شیئر ہوتی ہوگی. جو ریکوری جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہے؟ اگر 100 پیشنٹ ہیں تو آپ کے علم میں اگر ہو تو وہ کتنا ریکور ہو سکتے تاکہ پبلک کو تھوڑی سی ایک ہوپ جو ہے وہ بھی مل پائے، یا کہ بڑا ریکوری ریٹ اس طرح ہے کہ جن لوگوں کو 4 مارکس ہے، جن لوگوں کو آلریڈی کوئی انڈرلائن کنڈیشن ہے، جن لوگوں کے فرسٹ جیسے اگر کوئی ہسبینڈ ہے اور اس کی وائف پہلے کووڈ ہو چکا ہے اور وہ وفات پا چکی ہے، تو ان لوگوں کے گھر والوں کو زیادہ ہو رہا ہے. پلس جو لوگ جن لوگوں کو کینسر ہے، جن لوگوں کو ایزما کی پرابلم ہے، جن لوگوں کو جو لوگ پہلے سے بیڈ ریڈن ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اولڈ ایج ہے، ان لوگوں کو زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن فور سم ریزن جب یہ اسٹارٹ ہوا تو ہونا ان فیبروری کیسز اسٹارٹ ہوئے تھے، تب صرف یہ بوڑھے لوگوں میں اور 4 مارکس والے پیشنٹ زیادہ ہو رہا تھا. لیکن اب اس نے ینگ لوگوں کو اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں بہت ساری نرسز US میں ہلاک ہو چکی ہیں، ڈاکٹرز ہلاک ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز ایکسپوز ہو رہے ہیں. لیکن ڈاکٹرز اپنے کام کر رہے ہیں، جب تک ان کو کوئی سمٹم نہیں آ رہا وہ ان کو ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے، بٹ دے آر ایکسپوزڈ اور وہ 24/7 فرنٹ لائن پر ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر ہما فاروق، آپ لاسٹ کوشچن یہ آپ بتائیے، کیا پبلک جنرل پبلک جو ہے وہ گورنمنٹ کے انتظامات سے مطمئن ہے یا کہ انتہائی غیر مطمئن؟ مکس ہے اوپینینس بارے میں. کچھ لوگ بیکاز ہم لوگ بالکل DC کے ساتھ رہتے ہیں، واشنگٹن DC کے ساتھ، تو انفارچونیٹلی ٹرمپ اتنا سیریس نہیں تھا اس سب کو لے کے لاک ڈاؤن کو. وہ تو اس کو ایک مذاق پہلے اڑاتا رہا پورا فیبروری مارچ، اور پھر مارچ اینڈ پہ تھوڑا سیریس ہوا، پھر تھوڑا سا اس کو ڈر بھی لگا کہ واقعی حالات خراب ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ کہ ہو رہے ہیں لوگ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ رہے ہیں، لیکن اسٹل پلے گراؤنڈس پہ لوگ کھیلتے ہیں، وہاں پر لوگ کمپلین کرنے کے باوجود اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، اور لوگ واک کے بہت زیادہ گیدرنگ میں بھی جا رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا گورنمنٹ کی طرف سے. جی ڈاکٹر ہما فاروق، آپ ورجینیا سے، بہت بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا. انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو فیوچر کے پروگراموں میں آپ سے استفادہ کریں گے، آپ کے نالج سے ماشاءاللہ اور وہاں کے حالات سے بھی. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. Thank you so much. Thank you for having me on the show. Thank you so much. جی ناظرین، ڈاکٹر ہما فاروق اس وقت تھی ہمارے ساتھ امریکہ ورجینیا سے، اور اس وقت ہم جو ہے وہ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں ہمارے ساتھ مولانا ہوں گے، جو ہمارے دینی اسکالر آپ جانتے ہیں، مولانا فروغ القادری صاحب. ان سے ہم دینی بات کریں گے، اور آپ کے جو کویشچنز ہیں اور جو ہم کویشچن یہاں پہ سوچ رکھے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جواب لیں گے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک. جی ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام انوار سحر میں بریک کے بعد. اور آپ کو علم ہے کہ ہمارے اسپانسر ہیں رائٹ ڈوز فارمیسی، جن کا پیغام ہے جب ڈوز ہی لینی ہے تو کوئی اور کیوں، صرف رائٹ ڈوز فارمیسی. ہم اس وقت پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ دینی اسکالر ہوتے ہیں، بہت ہی معروف یہاں کے، بہت ہی عالم جید، اور مولانا فروغ القادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو جناب السلام علیکم مولانا، کیسی ہے طبیعت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ. خیریت، اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اگلے 20 منٹ جو ہے وہ گفت و شنید ہوگی. مولانا صاحب سے ہم کویشچنز بھی کریں گے جو آپ مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچاتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مولانا صاحب سے ان کے جوابات لیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک اور ہماری کردار سازی. تو کیسا ہم اپنا کریکٹر جو ہے وہ بلڈ کر سکیں قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں. تو مولانا صاحب اس حوالے سے پلیز کچھ عنایت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع کے لحاظ سے کہ قرآن عظیم اور کردار سازی، قرآن عظیم وہ نسخہ حیات ہے، وہ کتاب زندگی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ آئین کرم ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد، جس کی سماعت و تلاوت کے بعد یقینی طور پر زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے جو اس کا اثر ہے. جی. اور اس لیے کہ وہ کلام پاک اپنے اندر ایک اعجاز کی تاثیر رکھتا ہے. بے شک. اور یہ معجزہ ہے میرے سرکار کا کہ جب بھی اسے پڑھا جائے گا تو یہ ممکن نہیں کہ سامعہ اور ناطقہ دل و دماغ، شعور، احساس، فکر و کردار اس سے متاثر نہ ہو. بے شک. قرآن پاک کی تلاوت اٹ سیلف دلوں کو زندگی بخشتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جہاں آپ کے دل کو اطمینان ملنا شروع ہو گیا،
دل کی تبدیلی گویا کہ وجود انسانی میں تبدیلی کے آثار وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اگر وہ صالح ہے تو پورا وجود صالح ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ گیا. وہ تمہارا دل ہے. اللہ هو القلب، وہ تمہارا دل ہے. تو گویا قرآن پاک کی تلاوت سب سے پہلے دل کو متاثر کرتا ہے، اور دل مرکز حیات انسانی ہے، مرکز وجود انسانی ہے. تو وہ اگر مطمئن ہو، قرار پذیر ہو، تو لازماً پورا وجود جو ہے اس سے مطمئن ہوتا ہے. پھر وہیں سے کردار سازی کا عمل شروع ہوتا ہے. کردار سازی کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کریمہ بہت ہی نمایاں ہے. تمام آیت کریمہ نمایاں ہیں. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. تو اللہ کے نزدیک جو کامیابی کا مقصد ہے وہ کردار سازی ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے، وہ مومنانہ شعور ہے، وہ اطاعت کا جذبہ ہے. ورنہ اللہ رب العزت نے بلا شبہ انسان و جن کو پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان و جن کو اس لیے پیدا کیے کہ وہ عبادت کریں. تو عبادت سے مراد کبھی عبادت ہے جو نماز، جو مقصود اصلی ہے نماز ہے، اور کبھی عبادت سے مراد اطاعت ہے. لیکن دیکھا جائے بالعموم تو انسانی زندگی میں اگر اطاعت ہے اور وہ اطاعت جو ہے اللہ اس کے رسول کی پابندی کے ساتھ ہے تو بلا شبہ وہ اطاعت بھی عبادت ہے. مثلا کاروبار کر رہے ہیں آپ، تو کاروبار میں جو آپ کی کردار سازی کا جو نمایاں عنصر ہے رزق حلال. بات کر رہے ہیں اس میں گفتگو میں سچائی ہو، صداقت ہو. معاملات طے کر رہے ہوں اس میں کوئی دھوکہ دہی نہ ہو. کاروبار ہو اس میں صداقت و سچائی ہو. ایسے ہی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اپنے بھائی کے پیچھے اس کو چغلی نہ کرو. اگر ایسا کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. تو اس لحاظ سے اب غیبت ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی اور ہمارے ماحول میں لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ غیبت میں مبتلا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پتہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود معذرت کر کے مگر غیبت کریں گے ضرور. ایسے ہی تو یہ چیزیں جو ہے انسان کی بدکرداری کو نمایاں کرتی ہے. اور سب سے بری بات یہ ہے تکبر. تکبر جو ہے وہ انسان کی کردار سازی میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. تکبر، متکبر جو ہے، متکبر حقیقی کہ تمام کبریائی جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. لیکن جب انسان میں تکبر کا عنصر پیدا ہو جائے تو اب وہیں سے کردار سازی کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور وہ بدترین کھائی میں گرتا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے کو جھوٹ کی سزا بعد میں ملتی ہے، مگر متکبر کو اس کی سزا اسی محفل میں ملتی ہے. تکبر. تو اس لیے تکبر کے حوالے سے اور ابلیس کی مثال دیکھ لیجیے، کتنا بہت بڑا عبادت گزار، تکبر عزازیل راخار کرد. تو تکبر جو ہے وہ انسانی کردار سازی بہت بڑی رکاوٹ ہے. کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قصور کیا تھا، وہ تو معلم الملائکہ تھا. بعض اقوال کے اس میں بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے بہرکیف، لیکن شہرت یہی ہے کہ وہ معلم الملائکہ تھا ابلیس. لیکن اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ایسے مٹی سے پیدا کیا ہے. جی بالکل. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے. حکم کس کا؟ تو اطاعت الہی کا انحراف ہے، بغاوت ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے. تو اپنی تمام تر علمی تمکنت اور کشکلاہی کے باوجود کہ وہ معلم ملائکہ تھا وہ جنت سے نکال دیا گیا. مطلب یہ نکتہ کیسا خوبصورت ہے کہ کتنا بڑا علم بھی اگر آپ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ نے تکبر کی وجہ سے یا اطاعت میں اگر کوتاہی کر دی ہے تو آپ کے پاس ذلیل و خوار ہونا باقی رہ گیا. بالکل. تو تکبر جو ہے انسان کو اسی محفل میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو انسانی کردار کے ساخت کے حوالے سے تکبر کا راستہ چھوڑنا ہوگا. اگر آپ نے تکبر کا راستہ اختیار کیا تو تکبر کا راستہ آپ کو تنزل کی طرف لے جائے گا، اور جس سے کبھی بھی وجود انسانی میں نہ اسے شہرت مل پاتی ہے، نہ کمال مل پاتا ہے، نہ وہ شخص مقبول بارگاہ الہی بن سکتا ہے. اس کے لیے عجز و انکسار ضروری ہے. اور ہم خاک ہیں اور خاک ہی ملجا ہے ہمارا. تو ہمارا وجود خاکی ہے اور ہمیں خاک میں پیوند خاک ہو جانا ہے. لہذا انسان کا وہ عجز جو ہے اس کے اندر وہ بظاہر محسوس ہوتا ہے عجز ہے، لیکن عجز انسانی اس کو مرتبے کمال تک پہنچا دیتی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے اور بڑی اچھی بات کی. یہ جو ہماری کردار سازی ہے یہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ممکن ہے یا کہ ہمیں تھوڑا سا آگے بھی جانا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کا مقصود یہ احکام خداوندی پہ عمل پیرا ہونا اور سمجھنا.
محض کل ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں رسمی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، تو قرآن پاک کی تلاوت سے مقصود کیا ہے؟ ہمیں جہاں قرآن پاک کا قاری بننا ہے، وہی ہمیں قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے علوم سے استفادہ کرنا ہے۔ قرآن عظیم ایک بحر ناپیدا کنار ہے جو بہہ رہا ہے، اب ہم اس سے موتیاں تلاش کرنی ہے، اس میں غواصی کرنی ہے، اس لیے کہ اور اچھا بغیر علم کے قرآن پاک سراپا علم ہے۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور جاہل ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ انٹروگیٹو سینٹینس ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور جاہل ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اندازہ کیجئے، یعنی پوری دنیا کی تقسیم کریں تو یہ تو ایک عالم جہل ہے یا عالم علم ہے، ایک علم کی کائنات ہے، علم کی دنیا ہے یا جہل کی دنیا ہے۔ قرآن عظیم نے اپنے پڑھنے والوں کو کبھی نہیں کہا کہ تم جہل کی دنیا کے باشندے بن جاؤ، اس سے مقصود یہ ہے کہ تم علم کی کائنات سنوارو، اور مسلمانوں کو اللہ نے بلکہ عالم انسانیت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ علوم اور تفکر کے اعتبار سے ان میں انفرادیت ہو، ورنہ اللہ ہمیں عقل عطا نہ فرماتا، ہماری سوچ و فکر عقل کے تابع ہے۔ بہیمت میں، جانوروں میں اور انسانیت میں جو چیز تفریق کرتی ہے وہ ہماری اور آپ کی عقل ہے، ہمارے ان کے مابین۔ گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ بے شک اس میں کوئی اس لیے بہیمت اور انسانیت دونوں میں تفریق جو غلطی ہے وہ عقل ہے، اور عقل کو جو راہرو بناتی ہے وہ شے، عقل کی کمان جو مہمیز کرتی ہے عقل کو، وہ آپ کا علم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک جس اس کو تلاوت کی نظر سے نو ڈاؤٹ کہ ثواب تو ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، لیکن آپ تلاوت تو کر چکے، وہ آیت بھی ساری ادھر جا کے اپنے باقی معاملات میں آپ نے جھوٹ بولا ہے یا اپنے پڑوسی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو قرآن پاک کی جو عملی شکل ہے وہ اللہ کے رسول کی جو ہے وہ سیرت ہے، اس کو بار بار اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ ساری آپ نے درست کہا۔ تو اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے اس کو آپ قرآن پاک کے ساتھ کتنا آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی کا جو ہے وہ مینار ہے؟ ایسا ہے کہ سیرت رسول دراصل قرآن پاک کی تفسیر ہے، حضور کا آئینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کا خلق کیا ہے، خلق مصطفیٰ کیا ہے؟ کانا خلق و قرآن، آپ نے کہا قرآن عظیم ہی سرکار کا خلق عظیم ہے، چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھر تو محمد وہ کتاب کون کے تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ ماشاءاللہ، تو وہ سرکار کی ذات ہے، تو اخلاق حسنہ کے کانا خلق و قرآن، تو سرکار کی سیرت طیبہ ہی دراصل قرآن پاک کی مطلب متکلم تفسیر ہے، بولتی ہوئی تفسیر ہے۔ تو اگر قرآن پاک کی تفسیر اور اس کی عملی تصویر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین حیات کو اور ان کی زندگی حیات تابناک کو آپ دیکھیں، ان کی حیات پاک کا ہر گوشہ جو ہے قرآن ہے۔ بے شک اس میں بالکل درست فرمایا، لیکن وہی بات ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کا شاید اتنا شوق جو ہے وہ اوکیشنز پہ رہ گیا ہے۔ بالکل بعض کا جیسے آپ نے شروع میں پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ سجا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، صرف اسی وقت قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ ہم کس طرح اپنی زندگی میں کیسے معمولات میں قرآن پاک کو داخل کر لیں، وہ کچھ کیا چیز ہم کر پائیں کہ ہم اپنے اندر قرآن کو صبح و شام جو ہے اپنے معمولات میں اس کو سمو لیں، اس کو ساتھ رکھیں، وہ کیا کچھ مسنگ ہے جس کو ہم تلاش کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں چھوٹے سے اس کی وجوہات تو جاننے کے لیے ہمیں پورے عالم انسانیت کو گزشتہ 5-6 صدیوں سے کھنگالنا ہوگا جو صورتحال ہے، لیکن اگر پلٹتے ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف، جو صاحب قرآن کو بھی انہوں نے دیکھا اور قرآن کو بھی دیکھا، قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور صاحب یعنی کہ ان میں یہ جذبہ تھا، ان میں اس بات کا احساس تھا کہ ہمیں اس جہاد زندگانی میں جو ہیں وہ مردوں کی جو شمشیریں ہیں وہ اخلاق حسنہ و تعلیمات، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور آپ جائزہ لیں اور محسوس کریں کہ جب تک قرآن پاک سے مسلمانوں کے دلوں کا رشتہ وابستہ تھا، ہے نا، کئی بر اعظموں پر ہماری حکومت تھی یا نہیں تھی؟ ایشیا پہ ہم غالب تھے، افریقہ پہ ہماری حکومت تھی،
اور فرانس اور جرمنی کے ساحل تک ہم پہنچ گئے تھے، جبرالٹر تک ہم پہنچے تھے، اسپین، بالکل اسپین پہ ہماری 100 سال حکومت تھی. بے شک. آپ واقعی اسپین کی اگر آپ لے لیجئے تو وہ قرطبہ، جامعہ قرطبہ کہاں گیا؟ ہاں بالکل. وہ جامعہ اندلس کہاں گیا؟ کردار ان کا طارق بن زیاد کا، وہ جس طرح وہ ان کو کشتیوں کو آگ لگا دینا، یہ کردار کی ایمان کی انتہا ہے. انتہا ہے صاحب کہ اب جو کچھ ہوگا، اب جو فیصلہ ہونا ہے یہیں پر ادھر ہی ہونا، مرنا جینا ادھر ہی. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. اوف مائی گڈنس، ہے نا؟ بے شک یہ اب انتہا ہے کی جو فیصلہ ہونا ہے یہیں پر ہوگا. تو بات یہ وہ ایسی انتہا ہے، یعنی کہ جس کے سینے میں ایمان جو ہے شعلے کی طرح، سمندر کی طرح بل کھا رہا ہو. ہاں بے شک بے شک. تو وہ جب قرآن ادھر موجود ہوگا تو پھر یہ تو انسان کا بے تحاشا ہوتا ہے، بے پناہ ہوتا ہے. تبھی تو سمندر کی ربانی اس کا ساتھ دیتی ہے، صحرا اور سمندر اس کو ساتھ دیتے ہیں. بحر ظلمات پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، بے شک. آسمان کی بلندیاں اتر کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں، ستاروں اور کہکشائیں قدموں بٹ جایا کرتی ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں بے شک کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل بن جائے؟ وہ کون سے لوگ ہیں آخر؟ بالکل. بہت پیاری. علامہ اقبال کا کافی آپ کی نظر ہے ان کی شاعری پہ، ان کی شخصیت پہ. تو ان کی شب و روز جو ہے وہ بھی قرآن پاک کی صبح تلاوت. یہ دن ممکن ہی نہیں، علامہ کی زندگی میں کوئی دن آیا ہی نہیں جس میں قرآن پاک کو وہ سمجھیں، تفسیر، تلاوت، ترجمہ جو انہوں نے نہ دیکھا کیا ہو، نہ پڑھا ہو، سمجھا نہ ہو. ایسا ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ خود یہ پڑھتے رہتے تھے کہ قرآن علامہ اقبال کے فلسفے تصوف ہو یا فلسفے ان کے الہیات ہوں، خودی کا بھی. ہاں جی تو فلسفے الہیات ہو، فلسفے تصوف، وہ قرآن پاک کا ماخذ ہے. بے شک. اور جہاں انہیں خودی کا تذکرہ کیا ہے، خودی سے مراد کیا ہے؟ الوہیت، اس کی انفرادیت، اس کی قدرت، اس کی مشیت. جی بالکل. تو اقبالیہ خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ وہی کردار سازی ہے. بالکل. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا دہ جہاں لا الہ الا اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. کیا کہنے، کیا وہ دین، کیا اسلام ہمارا ہے، کتنی خوبصورتی ہے. یعنی کہ دنیا کی کوئی طاقت ہو، سمندر کی موجیں ہوں، آسمان، زمین سے آسمان تک لوہے کی دیوار کھینچ دی جائے، اور صحرا اور سمندر کی کوئی طاقت، کوئی ایسی فصیل بن ہی نہیں ہے جو اسلام کے سیل رواں کو روک سکے آج تک. بے شک. بہت، یعنی کہ مختصر یہ ہوا کہ قرآن پاک کی اگر عملی کردار سازی کے حوالے سے اگر ہمارے سامنے شکل آئے گی تو موجودہ پچھلے ایک صدی میں اگر دیکھیں تو علامہ اقبال جو ہے وہ پرفیکٹ اس ایگزامپل کے طور پہ ہم بات. اور میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گا، اپنے طلباء سے، اپنے مدرسین سے، ان تمام علماء سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اقبالیات کا مطالعہ کریں. بے شک بہت ضروری ہے کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ، وہ نغمہ جو سر الہی ہے، وہ نغمہ جو آیت قرآنی ہے، بہت وہ نغمہ اسے دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہ نغمہ جو لال و بہار ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ نغمہ جس کے ذریعے انسان جو ہے انسانیت سے نکل کر مرد کامل بن جاتا ہے، وہ نغمہ جو اسلام کا تصور شاہین ہے، بہت خوبصورت وہ نغمہ. تو یہ نغمہ فصل گلو لالا کہیں پابند، بہار ہوں کے خزاں لا الہ الا اللہ. دیکھیں نا جی، اقبال نے کیا بات کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. کیا اتنی اس کی تشریح میں کہتا ہوں ایک دن بھی کم ہے اس ایک شعر کی تشریح میں. اتنا خوبصورت. اصل میں یہ وہ اشعار ہیں جس کا مزاج عشق ہے، عشق کا اپنا مزاج کیف ہے. کچھ اشعار جو ہوتے ہیں وہ لگتا ہے ایسا مجھے کہ وہ بشارات، الہامی اشعار ہیں، اور جس کیف میں لکھے گئے ہیں شاید اقبال دوبارہ اسے لکھنا بھی چاہتے تو لکھ نہیں پاتے. بہت خوبصورت. ایسے بالکل ایسے ایک آؤد ہے، ایک آمد ہے. تو یہ آمد ہے. جی بالکل. تو اب علامہ نے جس کیف میں لکھا ہوگا، اور عشق اور محبت کی جو کائنات سج رہی تھی شعر پر، تو جب بھی اس شعر کو ہزاروں دیوان کے مابین، دیوان اردو ادب کے مابین رکھا جائے تو اس شعر کا تمطراق یہ کہے گا کہ علامہ کا شعر ہے. بالکل درست کہا. اور علامہ جب لکھتے تھے قرآن سامنے ہوتا. اب آپ نے قرآن کی بات کی، ہمارے پاس میرا مختصر بھی ہے. ہاں ایک منٹ اور عرض کروں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے ابا حضور آئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر کھڑے رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے، کچھ کہا نہیں. اقبال یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کا یہ منظر ہے، میں تلاوت کر رہا تھا. کیسا وہ دور رہا کہ بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. ابا حضور دیکھ کر
وہ بھی جانماز سے اٹھ کے آئے, مسکراتے ہوئے بیٹوں کو دیکھا ہے. کاش کہ اگر ہمارا گھر ایسا بن جائے کہ بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, باپ سجدے میں جھکا ہوا ہے, ماں دعا کر رہی ہے, ماشاءاللہ, تو وہ واقعی وہی گھر اسلامی گھر ہے. سبحان اللہ. کیا یہ گھر وہی ہے؟ کیا وہ گھر ہمارا گھر ہے کہ یہاں لان سویٹ ہو, جہاں سنیما نما ٹیلی ویژن لگا ہوا ہو, جہاں ہر بچے کے پاس آئی پیڈ ہو, ہے نا, ہر کوئی جدا جدا ہو. ایک گھر میں 5 افراد ہیں, 5 کی اپنی اپنی منزل ہے, کوئی کسی سے سروکار نہیں. کیا ہمارا یہی گھر ہے؟ میں اس کو گھر نہیں سمجھتا. درست کہا. کہ لان سوٹ اچھے, ایک گھر میں کئی گھر ہیں. بالکل, ایک گھر میں کئی گھر ہیں اور ہر گھر سونا اور ویران ہے. بے شک, درست کہا. کہیں کوئی ہنگامے شوق ہے ہی نہیں. درست ہے نا. بالکل. تو یہ صرف برطانیہ کی بات نہیں ہے, ہر جگہ پورے انڈو پاک کا اب جائزہ لیں, وہاں بھی یہی حال ہے. یہ وائرس ہر جگہ پہ پھیل چکا ہے. ہر جگہ یہ وائرس, پینڈیمک تو ختم ہو جائے گا, خدا رہا اس کے ساتھ ساتھ یہ وائرس بھی ختم کیجیے. تو آپ کے خون کو نچوڑا ہے. میں اس کر رہا تھا, اقبال کے والد آئے, کھڑے ہو گئے, اس کے بعد تشریف لے گئے. علامہ اقبال نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کی اور گھر میں گئے. ابا حضور آپ تشریف لائے, آپ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے جب میں پڑھ رہا تھا. تو کہا بیٹا اقبال, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. سنو, جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو یہ محسوس کرو کہ تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جب قرآن کی تلاوت کرو تو یہ محسوس کرو کہ تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے, اور جب نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تم اپنے اللہ سے مخاطب. دیکھیے یہی اس کا مزاج ہے. اصل میں دیکھا جائے مزاج بھی اور ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے قرآن کے ساتھ. جب ہم تعلق جوڑیں تو کیونکہ اللہ کا کلام ہے بہت, یہ چونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم اس سے اور بھی کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں. کردار سازی ہے نا, یہی کردار سازی. درست کہا آپ نے. تو مولانا یہاں پہ ہم ایسا ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ جس طرح آگہی کے نام سے بہت سے کویسچنز ہم تک پہنچتے ہیں, ہم جلدی جلدی ان کا بھی جواب لے لیتے ہیں تاکہ جو لوگ کویسچن جنہوں نے کیے ہیں وہ ان کے جواب کے منتظر ہوں گے. تو ایک پہلا کویسچن ہے جی کہ روزے کی حالت میں ہم شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ جی, روزے کے حال میں شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, روزے کے حال میں بلڈ دے سکتے ہیں. صحیح, اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا. ٹھیک. اور ایک اور صاحب نے جی کویسچن کیا ہے کہ نماز عام طور پہ بعض کا ڈیلے ہو جاتی ہے تو قضا کتنی ہوتی ہے؟ تو ہم سمجھے کہ قضا ہو گئی ہے, کتنی تاخیر ہو جائے نماز ادا کرنے میں؟ مختصر سی بات یہ کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ادا ہے, اور نماز کو اس کے وقت کے علاوہ پڑھنا جو ہے وہ قضا ہے. درست. آج کل کی سچویشن میں ایک سوال آیا ہے جو کہ ریلیونٹ بھی ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ماسک پہنے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے, یا مسجد میں آپ جاتے ہیں تو ماسک پہنا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نیچے کی کیا کیفیت ہوگی فرش پہ. ماسک پہن کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یس, ماسک پہن کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں حالت نماز میں جب آپ سجدہ پہ جاتے ہیں تو پہلے ناک کی سافٹ جو بون ہے وہ لگے, پھر پیشانی. تو اگر وہ ماسک ہارڈ نہ ہو کہ ابسٹریکٹ کر رہا ہو اور وہ رکاوٹ بن رہا ہو, ناک کی جو سافٹ آنورڈ سے بون ہے اس کو کارپیٹ پہ لگتے ہوئے, تو اگر ماسک کپڑے کا ہے, نرم ہے, گداز ہے, سجدے میں اس کے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی ہو, تو مطلب جو سخت قسم کا جو N95 شاید وہ اس کے لیے وہ بہتر ہے جو کپڑے کا ہو, تاکہ آپ کی ناک جو ہے وہ پراپر فرش پہ لگے, سطح زمین پہ لگ جائے. درست. اچھا, ایسے ہی کسی صاحب نے آج مجھ سے بلکہ ریڈیو میں پوچھا تھا کہ چشمہ پہن کے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں, تو چشمہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ کل ایک اور صاحب پہ میرا حال ہم اکٹھے تھے, جب پوچھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جو ہے وہ آئینہ تھا, ایک اچانک عکس مجھے نظر آیا, تو میری نماز میں خلل تو نہیں, اس کا بھی پلیز کچھ بتائیں. جی, اگر سامنے آئینہ ہو, مرر ہو, اوپن مرر ہو آپ, اور آپ کا عکس اس پہ جھلک رہا, اس نے کہا میری تصویر اس پہ آ رہی تھی, تو میں کریکشن کرنا چاہوں گا, تصویر میں اور عکس میں فرق ہے. تصویر وہ ہے جو آپ فوٹوگرافی جو ہوتی ہے جو جامد ہاتھ سے بنائی ہے, ہاں وہ کیمرہ کی وہ تصویر ہے, لیکن جو شیشے پہ میں دکھ رہا ہوں, یہ حرکت میرا جسم ہے, یہ تصویر نہیں ہے بلکہ یہ میرا عکس ہے. تو عکس میں اور تصویر میں فرق ہے. تو آئینے کے سامنے نماز پڑھنے میں نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا آئندہ کہ اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ توجہ, تصویر ہے تو بہتر ہے تصویر ہٹا دیں. بالکل درست. اچھا, ایک سوال ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست, لوگوں کا ایک شوق ہے جس کی وجہ سے میں اچھا لگتا ہے. سوال پوچھا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں قمری سال کے اعتبار سے دیں کیلکولیشن میں, یا کہ شمسی جو سال ہے اس کی کیلکولیشن میں دیں؟ تو آپ کائنڈلی اس پہ بتا دیں. بہتر ہے یہی ہے کہ آج تو ہر چیز کیلکولیٹ کر لیتا ہے آدمی, لیکن قمری اعتبار سے دینا چاہیے, کیونکہ اس میں کہ شمسی اعتبار سے 10 روز زیادہ بن جاتے ہیں, 10 روز زیادہ سال کے, اس لیے قمری اعتبار سے دے. اور آج تو ہر چیز آدمی کیلکولیٹ کر لیتا ہے, اس کے بعد اکاؤنٹنٹ بھی ہے, اس کے بعد بک سی, تو نوٹ کر. جی بالکل درست. ہم جلدی جلدی اور بھی کور کرتے ہیں. ایک صاحب انہوں نے کہا جی کمیٹی جو عام طور پہ میری کمیٹی نکلی ہے اور مجھے فکر ہے
کہ پیسے تو مل گئے لیکن ہے کہ مجھے اب دینا بھی پڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو کمیٹی پہ قرض جو ہے وہ قرض باقی ہے چونکہ وہ دے رہے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ ایسا کمیٹی میں جو ان کو پیسے ملے ہیں جو ان کے اپنے ہیں، جن کی وہ ملکیت ہے، ایکسٹرا جو ہے وہ ان کی ملکیت نہیں ہے، ایکسٹرا ان کو مل گیا ہوگا، ان کو واپس کرنا ہے، لیکن جتنے پیسے ان کے اپنے بنتے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے۔ مطلب اگر 5 لاکھ ملا ہے اور 3 لاکھ انہوں نے ابھی دینا ہے تو یہ جو 2 لاکھ ہے بچتا یہ اس پہ زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ کے لیے یاد ہے ملکیت شرط ہے، ملکیت وہ 5 لاکھ کے مالک نہیں ہیں، ہاں وہ 3 لاکھ کے انہوں نے مالک 3 لاکھ کی قسم کا ان کے اوپر قرض بھی ہے۔ جی ایک سوال ہے جی، عام طور پہ ہوتا ہے کہ زیورات جو ہیں وہ ان کی ملکیت وہ بیویوں پہ ہوتی ہے، تو کیا شوہر جو ہے وہ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یس، چونکہ صاحب نصاب بیوی ہے، حکمن تو بیوی پہ ہے، لیکن اگر بیوی کی اجازت سے شوہر اگر پے کر دیتا ہے، جیسے بیوی کی اجازت سے قربانی دے دیتا ہے تو بلا شبہ وہ جائز ہے۔ اچھا ایک اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بعض جو سوالات میرے پاس آئے، لوگوں کو کا یہ خیال ہے، بعض خواتین کا بلکہ، کہ جو بہت سارے زیورات بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کا وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ کیا زکوٰۃ صرف انہی زیورات پر ہے جو کنگن یا ہار کی شکل میں ہے؟ جواب یہ کہ سونے کی حیثیت مالیت کی ہوتی ہے، وہ چاہے پہنتی ہوں نہ پہنتی ہوں، اس کی ملکیت اس کے پاس ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ جی سوال تو ابھی اور بھی ہیں، تو اس وقت ہمیں جناب کنٹرول روم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہے ضرور اس پہ بھی سوال کریں گے، اضافہ کریں گے۔ ابھی جو ہے آپ سے درخواست ہے، جس طرح ہمارا اختتام جو ہے پروگرام کا دعا پہ ہوتا ہے، ہم آپ سے بھی دعا کرتے ہیں، آپ گھروں میں بیٹھ کے بھی دعا کیجئے، ہمارے ساتھ آمین کہیے، اور مولانا سے گزارش ہے کہ وہ دعا کیجئے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب قدیر، رات کے اس پچھلے پہرے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرما، آمین۔ وقت سحری ہے، اے اللہ ہم سب کو پاکیزہ رزق حلال عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، آمین۔ اس وقت سحر یہ قبولیت کا وقت ہے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں، عالم اسلام کے حق میں قبول فرما، جہاں جہاں سے ناظرین اس پروگرام میں شریک ہیں مولا انہیں جزائے خیر عطا فرما، ہمارے گھروں پر ہماری آبادیوں پر رحمت نازل فرما، اے اللہ عرش کی بلندیوں سے کوئی ایسی ہوا چلا جس سے وبا یہ مصائب کے دور ختم ہوں اور پھر صبح بہار آئے اور ہم زندگی کے میدان میں اسی عقیدت و محبت کے ساتھ تیرے حبیب کی تبلیغ و تشہیر کے لیے میدان تیرے حبیب کے دین کی تشہیر کے لیے میدان عمل میں اتر جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو قاری قرآن بنا، قرآن پاک کی تفہیم اور پڑھنے کی صلاحیتیں عطا فرما، ہمیں اپنی کردار سازی عطا فرما، خود احتسابی کا جذبہ عطا فرما، تمام جو شرکائے بزم ہیں مولا ان کی حاضری قبول فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ، آمین ثم آمین۔ ناظرین بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اسی وقت اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گردنواں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ اور ہماری پوری